یہ جو لداخ والا کرائسس ہے یہ بڑا پرانا کرائسس ہے. 1842 کے اندر رنجیت سنگھ نے یہ علاقہ جب فتح کیا تو ہری سنگھ نلوا اس کا جرنیل ہوتا تھا. اس نے ہری سنگھ نلوا کو فوجیں دے کے بھیجا جاؤ جا کے قبضہ کرو. ٹھیک ہے. تو ہری سنگھ نلوا سکھ بادشاہ ہوتے ہیں, خالی زمین پڑی ہوئی تھی, انہوں نے کہا ساڑی اپنی. بالکل. تو سکھ آ کے جا کے وہاں پہنچ گئے 1842 کے اندر, اور انہوں نے چائنیز کو پتہ چلا اس وقت کوئنگ ڈائنیسٹی ہوتی تھی وہاں پر. تو کوئنگ ڈائنیسٹی والوں نے سکھوں کو مارا پکایا یہاں تک کہ جو وادی لے ہے سکھوں کو مار پڑی. وادی لے تک وہ پہنچ گئے. ٹھیک ہے. داخل ہو گئے. اور وادی لے وہ جگہ ہے جو پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت. تو انڈیا کے اور چائنا کے اوپر اصل وہاں پر وہیں سے آپ کا دریائے سندھ نکلتا ہے, وہیں سے آپ کے کاشغر کا دریا نکلتا ہے, وہیں سے لداخ کے سراؤنڈنگ کی بات کر رہے ہیں. لداخ کے سراؤنڈنگ. تو 1842 کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک موومنٹ چلی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک عزت بیگ ایک ہوتا تھا بہت بڑا لیڈر مسلمانوں کا, اس نے یہ پورا علاقہ ہیرو ہے ادھر کا, وہ انہوں نے پورا علاقہ علیحدہ کروا لیا. ٹھیک ہے. پورا علاقہ. ٹھیک ہے. چائنیز کا پورا علاقہ علیحدہ کر کے وہ چین کا علاقہ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر بات ہے یہ پورا علاقہ بے آباد ہے. تو یہاں پر جب انگریزوں نے شکست دی رنجیت سنگھ کو تو انہوں نے کہا جدھر تک رنجیت سنگھ تھا ادھر تک انگریز ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اس علاقے کو جب کیونکہ برطانیہ کرتا تھا کہ جب اس کی حکومت بنتی تھی وہ ایک میپ جاری کرتا تھا سروے آف انڈیا کا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک جانسنز لائن بنا دی وہاں جا کے. جانسنز ایک ڈپٹی کمشنر تھا وہاں گیا, اس نے کہا یہ ساڑھے بیچ میں سے لائن کھینچی تھی, لائن کھینچ سیدھی کیا لائن کھینچ. تو لائن بنا کے کہا کہ یہ جانسنز لائن ہے, وہ نقشے میں چھپ گئی. اب چائنیز کا وہاں کوئی انفلوئنس نہیں تھا, وہاں مسلمانوں کا علاقہ بنا ہوا تھا, وہ لڑائیاں لڑ رہے تھے, سب کچھ ہو رہا تھا. وہ 1919-20 تک وہ سارا کچھ ہوا, وہ واپس آ گئے, چائنیز کی چانگ کا شیخ وغیرہ کی حکومت بن گئی, یہ سب کچھ ہوتا رہا. جانسن لائن کو اتنا نوٹ بھی نہیں کیا, کسی نے نوٹ نہیں کیا, کسی نے نوٹ کیا, دنیا میں چھپتا رہا. ٹھیک ہے. 1948 میں جس وقت ماؤ زے تونگ نے اپنا حکومت سنبھالی تو ان کو پتا چلا کہ یہ جو ایک لائن بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لائن کی ایسی کی تیسی اس چلتے انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنی روڈ بنانی شروع کر دی. کیونکہ یہ وہ روڈ ہے جو آگے آ کے چائنا سے جہاں آ کے اب ملتی ہے, اور کہاں آ کے ملتی ہے آپ کی کراکرم کو, سی پیک والی روڈ, کراکرم ہائی وے کو. ٹھیک ہے. اور یہ 1959 تک یہ 9 سال 10 سال روڈ بنتی رہی. اور اتنا بے آباد علاقہ تھا کہ چائنا کو انڈیا کو بالکل پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے. 1959 میں نہرو نے آ کے پنگا شنگا لینا شروع کیا, اور نہرو نے ایک تو یہ اعلان کیا کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے. اچھا. جبکہ لداخ بنیادی طور پر کبھی بھی کسی کا حصہ نہ, بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی زون ہے. دیکھو وہاں پر تقریباً 60% لوگ ہیں, اور زیادہ تر وہ جو ہیں والے تشیع ہیں. 60% ہے تشیع, 40% باقی بدھ ہیں. تو ہم تو ان کو بدھ بنائے جاتے ہیں سارے, اور وہ بیچارے وہ اس زمانے کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سارا کچھ ظاہر بات ہے ان کا مین لینڈ سے کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ وہ گلگت والے تشیع جہاں وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں, نہ آباد سے علاقہ ہے. تو ان کا 40-60 کی ریشو ہے, یعنی 40 جو ہیں وہ ہیں اپنا مسلم 40 ہیں بدھ. اچھا. اور 60 میں جو کچھ 50% شیعہ ہیں اور 10% سنی ہیں. مطلب یہ تو یہ ایک طرح کا ہم کہیں نا 60% مسلم 40% بدھ تھے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس کو انہوں نے کہا یہ کشمیر کا حصہ ہے. انہوں نے 62 میں لڑائی ہو گئی. اچھا. تو چائنا نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی. اس نے پھر ایسا کیا کہ اس کو 33,480 کے مربع کلومیٹر کے ساتھ رقبہ جو ہے اکثر چین کا وہ قبضہ کیا, اور نقشہ بنا کے دنیا کو بتایا یہ ہمارا ہے. اب وہ ابھی تک اس پہ ڈسپیوٹڈ ہے. چائنا نے جس وقت ماؤ زے تونگ مر گیا, اور اس کے بعد وہاں جب وہ ہوا تیانمن اسکوائر کا واقعہ ہوا اور لاکھوں بندے مارے گئے, وہ جو 4 کا ٹولہ بنا بہت بڑا وہاں, تو چائنا نے ایک ڈین زیاؤپنگ ایک آیا تھا ان کا حکمران, اور وہ مجھے یاد اچھا, میں یہاں جب لاہور آیا تھا تو اس سے بڑی زبردست ملاقات رہی تھی. تو اس نے مجھے بڑی مزدار بات, اس نے کہا ہم 2025 تک ہم نے کسی سے نہیں لڑنا. اچھا. اور ہم اپنے آپ کو معاشی طور پر ڈیولپ کریں گے, جب ہو جائیں گے پھر لڑیں گے. کس سن میں آپ کو کہا تھا یہ؟ 2007 میں ڈی جی آر کالج تھا. تو ہم یہاں پر کھانے پہ میز سے بیٹھے ہوئے تھے اس جگہ پہ, یہ جو ہے اپنا حضوری باغ وہ وہی ہوتی تھی. اور اتنا زبردست آپ اندازہ کریں کہ شالمار ہم اس کو لے کے گئے, اور نیچے کراؤڈ تھا سارا, اور ہزاروں لوگ تھے, اور یہ اچانک اوپر بیٹھا ہوتا, سارے تھریٹ کے بم ڈال دے گا. یہ اس نے 12 گری سے ہلایا اور کہتا ہے میں جاؤں گا کراؤڈ میں ہاتھ ملانے چلا, اور پگ اب تو
اور وہ آئی جی پتہ نہیں کون ہوتا تھا, وہ گھبرا گیا, دوسرے ساروں نے گھیرا ڈالا, اس نے گھیروں کے پیچھے لوگوں کے ساتھ ملاتا واپس آیا, اس طرح کا آدمی تھا. اس نے کہا نہیں 2025 تک ہم نہیں لڑیں گے. تو لیکن اس کو یہ بات ہے, اگر میرے ساتھ بیٹھے بیٹھے گپ میں کرتے کرتے ہو گئے تو دنیا کو بھی پتا تھا. تو امریکہ چاہتا تھا کہ 2025 سے پہلے اس کو چھیڑا جائے. ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ وہاں پر انڈیا نے وہاں پر آ کے یہاں پر یہ کیا ہے, اور اس وقت صورتحال یہ ہوئی ہے کہ دوبارہ وہ پہلے وی پی سنگھ وغیرہ نے اس کو ختم کر لیا تھا, چائنا کے ساتھ تلکا ٹھیک ہے, اب وہ دوبارہ امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کہ بھائی جان چپ بیٹھے ہوئے انسان کے بچے بنو اور لڑو. تو امریکہ انڈیا جا کے ایک تو مودی. دوسرا یہ تھا کہ انڈیا کے اندر بھی خاص طور پہ اس مسائل کو بڑھانے کے لیے باقاعدہ مودی کی پارٹی کو فائنینشیل سپورٹ دی گئی تھرو کارپوریٹ کلچر, کیونکہ جب تک مودی پر اقتدار نہیں آتا تھا اس وقت مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی لڑائی شروع نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک وہ بھی لڑائی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس وقت جب انہوں نے پنگا لیا ہے, تاکہ کندا اس لیے لیا ہے کہ سی پیک کو 2 جگہ سے توڑا جا سکتا ہے, ایک گلگت بلتستان سے اور ایک بلوچستان سے. بلوچستان میں بھی انہوں نے بٹھایا ہوا تھا, کلبھوشن پکڑا گیا, سب کچھ کیا, صورتحال ہو نہیں سکتی. بلوچستان کا رقبہ اتنا وسیع اور پاپولیشن اتنی تھوڑی ہے کہ وہ آپ بن نہیں سکتے. مطلب میں اکثر بلوچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی اگر وہ چائنیز تم 40 لاکھ ہو, اگر چائنا جو ہے اپنا 1 کروڑ بندہ بھیج دے 1 ارب 30 کروڑ میں سے, گم جائے گا, 40 لاکھ گم ہو جاؤ, ختم ہو جائے, پتہ نہیں چلو گے, اور وہ ایک دم مواب کی طرح آنا شروع ہو گئے تو مسئلہ بن جائے گا. تو وہاں ویسے بھی اس طرح کی صورتحال, اور ویسے بھی 40 لاکھ بلوچ اتنا بیچارہ بکھرا ہوا ہے, 43%. دوسرا یہاں پر تھا کہ گلگت بلتستان تھا. گلگت بلتستان میں ایک تو پہلے انہوں نے کشمیریوں کو ایک جھانسا دیا کہ ہم تمہیں ایک آزاد کشمیر پورا بنا دیتے ہیں, جس میں آزاد کشمیر بھی شامل ہو, جموں کشمیر بھی شامل ہو. پورا یہ اروندھتی رائے, یہ برکھا داتی ایسے نہیں بولتی تھی کشمیر کی آزادی کی, اس لیے بولتی تھی یہ آزاد ملک بن جائے گا, 10 سال کے لیے یو این پروٹیکٹریٹ یہاں پر آ کے بیٹھ جائے گا, 10 سال بعد کہاں سی پیک کہاں کیا راستہ پورا رک جائے گا, اور پھر ہم چین کو کہیں گے کہ بھائی. اب چین کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کہتا ہے یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ اپنی کنٹینمنٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کی. ہم نے برما, تھائی لینڈ, سنگاپور, ملیشیا کے تھرو باہر آنے کی کوشش کی. تھائی لینڈ کے انہوں نے آرمی کو کرایا, ہمارا $20 ارب کی انویسٹمنٹ تو برباد ہو گئی. ہم نے سنکیانگ اس کے راستے جو ہے اپنا سنکیانگ کہتا ہوں, یہ جو تاجکستان ازبکستان کے راستے ہم نے نکلنے کی کوشش کی. جو ایران کی چابہار کی وہ ہے وہ 1 ملین بیرل سے زیادہ کی نہیں ہے, ہمیں 10 بلین بیرل چاہیے. چائنا نے گزشتہ 3 سالوں کے اندر دنیا کے تقریباً 68 ملکوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں کاروبار کے, ٹریڈ کے. افریقہ کا تقریباً 70% تیل جو ہے اس نے خرید دیا جو اسی راستے سے آنا ہے. سر ٹینشن اتنی بڑی ہے کہ ہم جنگ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بڑی. میں دیکھیں اس کے انٹرسٹ کتنا بڑا ہے. اب چائنا جو ہے یوں سمجھے سر ہے, ٹھیک ہے, یہ پوری دنیا دھاڑ ہے, یہ گردن پاکستان ہے, اور گردن سی پیک کی لائن ہے. تو یہ گردن پہ کو بیٹھ گئے تو ختم. تو اب وہ لداخ وہ گردن کا سرا ہے جس پہ انڈیا کو بٹھانے کی کوشش کی جا رہی. اچھا, اب پہلے تو چائنا نے وہاں کیا, اب چائنا نے انڈیا کی ایک اور گردن کو پکڑا ہے جس کو ویسے چکن نیک کہا جاتا ہے. چکن نیک, یہ ہے سلگری کوریڈور. ٹھیک ہے. سلگری کوریڈور جو ہے یہ ہے نیپال, بھوٹان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک چھوٹی سی گول سی پٹی ہے یوں کر کے. بالکل ان آؤٹ لگے ہوئے نا 4300 کلومیٹر کی ہے. 24 کلومیٹر صرف. نہیں اس میں 24 کلومیٹر بہت اہم ہے. یہ اس کے آپس میں وڈتھ جو ہے نا 24 کلومیٹر ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان. اور آپ اندازہ کریں کہ اگر چائنا کے بارڈر پہ توپیں کھڑی ہوں تو 24 کلومیٹر تک تو گولہ عام جاتا ہے نا. جی بالکل. لیکن اس کے ساتھ اس یہ جو چکن نیک ہے جس کو سلگری کوریڈور کہتے ہیں, یہ انڈیا کی 7 ریاستوں کو ہندوستان سے ملاتا ہے. سکم کو ملاتا ہے, نیوزیلینڈ کو ملاتا ہے, ناگارام کو, اور یہ کرسچین جو ہیں وہ اکثریت کی سٹیٹ ہے. اور یہاں پر آلریڈی موومنٹس چل رہی ہے سارا کو. 370 جب ہوا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ آبادی کی شکلیں بھی تھوڑی چائنیز ہے, سکم والے علاقے. تو اچھا یہ ایک وہ اور صورتحال بن گئی. دوسرا نیپال میں بھی پنگا اس کو انڈیا کو دیا گیا ہے کہ وہاں پر ان کا ایک بڑا مشہور وہ ایک راستہ ہے جس کو خاص طور پہ کیا کہتے ہیں, میں ابھی جو لیک کے تھرو گزرتا ہے, نہیں کالا پانی ٹیرٹ, کالا پانی وہ جو لیک. اچھا کالا پانی پہ ان کی لڑائی تھی. تو آپ صورتحال یہ ہے کہ نیپالیوں نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ منیشا کوریلا نے جب بیان دیا تھا تو کتنا شور مچا تھا کہ ہمارے پاس نا گورکھے ہیں, اور گورکھے کی وجہ سے تمہاری جو فوج ہے یا سکھوں کی وجہ سے بڑی مشہور ہے یا گورکھوں کی وجہ سے مشہور ہے, اور گورکھے نیپال کے ہیں. اور یہ اب اس وقت چائنا نے لداخ کے بعد اب سلگری کوریڈور کے اوپر یہ کیا ہوا ہے. اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ایک ہی نکلے گا
کہ انڈیا اپنی عزت بچانے کے لیے پاکستان پہ حملہ کرے گا. اچھا جو ہم روز سے کہہ رہے ہیں نا, ہم کیا دیکھا, چائنا کیا کرے گا؟ دیکھیں جیسا پاکستان انڈیا حملہ کرے گا نا, ٹھیک ہے, تو عالمی طاقتیں کر کے پہنچ جائیں گے اوکے کہ چپ کراؤ, یہاں پیس کراؤ, ورنہ یہ تو پاگل ہیں, یہ تو بم چلا دیں گے. ٹھیک ہے, اور جب انٹرنیشنل فورسز وہاں پہنچیں گی تو یہ علاقہ کم از کم 5-7 سال کے لیے ڈسٹرب ہو گیا نا. چائنا اصل میں چاہتا یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ابھی بھی وہ اسی جگہ میں کہیں وائٹ کر دے, اس طرف لے گیا, لداخ کی طرف, سکم کی طرف لے گیا, لداخ سے آؤٹ کر دیا. لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ کریں گے کہ یہاں آ جاؤ, اور جب یہ چیز شروع ہوگی ظاہر بات ہے اس سے 2 دن بھی جنگ چلی تو آپ ظاہر بات ہے سیز پاس ہوگا. سی پہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس مین وائل؟ مجھے بہت بڑی یہ سال گزر جائے نا صحیح طرح تو بڑی بات ہے. میں صحیح کہتا ہوں, اس سال کے اندر انڈیا نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ جنگ اگر شروع ہو گئی تو جنگ 4 دن سے اوپر نہیں جائے گی. کوئی جنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 25 ایٹم بم بھی اگر چل گئے, چھوٹے چھوٹے اتنے والے جو 1-1 لاکھ بندے کو مارتے ہیں, تو اس دنیا میں صرف 1.5 مہینے کے بعد ایک نیوکلیئر ونٹر چھا جائے گا. یعنی پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑی لیئر چھا جائے گی جو 10 سال تک رہے گی, اور صرف 25% سورج کی روشنی دنیا تک پہنچے گی. اور جب وہ 25% پہنچے گی تو آپ کی فصلیں نہیں پکیں گی, آپ کی فصلیں کچی رہیں گی, اور وہ پوری کی پوری دنیا کم از کم 10 سال قحط کی اور بیماری کے شکار ہو جائے گی. یہ صرف 25 ایٹم بم چلنے سے ہوگا, اور وہ 12 13 ہم لوگ اگر چلا دیا کسی نے, وہ اس سے اتنے خوف زدہ ہیں. اور یہ ہتھیار ہے جس کو انڈیا استعمال کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان چلا دے گا تو پھر ہم بھی چلائیں گے. بلیم گیم تو چل پڑی ہے نا ویسے, لیکن پتہ کیا مسئلہ زیادہ, جنگ ایسی چیز ہے نا کہ صرف یہ بٹن دبنے کی بات ہوتی ہے, پھر رکتی نہیں ہوتی.